السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ، اور آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کی قسط نمبر 53۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 53، تحریر عریج شاہ۔ ایک بہت بڑا دروازہ تھا جو عجیب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی اکیلے ایک سنسان سڑک پر چلتی ہوئی اس بڑے سے گیٹ کے پاس آئی تھی۔ اس سفید لباس والی عورت اس دروازے کے سامنے آتی ایک ہاتھ ہوا میں بلند کر چکی تھی۔ ہر طرف سے چلتی آندھی، طوفان، ہوائیں رک چکی تھی۔ وہ دروازہ اچانک پوری شدت سے کھلا تھا، جب دور کہیں بہت دور سے بلند چیخوں کی آواز سنائی دی، اور زارق کو اپنے قریب سے بھی بہت اونچی چیخ سنائی دی تھی۔ وہ چاروں الرٹ ہوئے تھے۔ شجر جو ہنسنے کی تیاری میں تھا، اپنے پیچھے اپنی نازک دل کی بھابھی کو چیختے چلاتے سن پریشان ہو گیا تھا۔ ارزق جو زیر لب مسکراتے ہوئے پوری طرح سے فلم پر فوکس کیے ہوئے تھا، اس کے چلانے پر بوکھلا اٹھا، جبکہ تبریز جو فلم دیکھتے دیکھتے اب آدھی نیند میں جا چکا تھا، اس کے چیخنے پر وہ بھی اٹھ گیا تھا، اور زارق اپنی جگہ چھوڑتا اس کے پاس آیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ارزق نے کہا تھا، اچھی فلم آئی ہے، سب مل کر دیکھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پاپ کارن اور چائے بنانے چلی گئی تھی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ ایسی فلم لگا کر اس کی سانس سکھانے والے ہیں۔ ارے بیوقوف لڑکی، فلم ہے، ایک فلم کا سین چل رہا ہے، تم اس طرح سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے بھلا؟ زارق اسے سمجھاتے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ وہ تینوں بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گئے تھے۔ زارق نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ پری بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کا نازک سا دل زارق کے دل کے ساتھ بس کانپے جا رہا تھا، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ شجر تو کھڑا کیا ہے؟ بھابھی کے لیے پانی لا۔ بھابھی آپ یہاں بیٹھیں پلیز، ریلیکس ہو جائیں۔ ارزق نے چھوٹا صوفہ کھینچ کر قریب کیا تھا، جبکہ زارق اسے صوفے پر بٹھانے لگا تھا۔ شجر بھاگ کر اس کے لیے پانی لایا تھا۔ وہ ٹی وی پر دوسری نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ کر پائی۔ آپ لوگ ایسی فلمیں دیکھنے کے لیے مجھے انوائٹ کر رہے تھے؟ یا اللہ، یہ فلمیں لوگ بناتے
کیسے ہیں؟ کتنی خطرناک شکل ہے اس کی. بند کرے اسے. میرا دل کانپ رہا ہے. اس کی آواز بھی بری طرح کانپ رہی تھی. تبریز نے فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا. ہم بھی نہیں دیکھیں گے بھابھی. میں نے ٹی وی بند کر دیا ہے. آپ پلیز نہ ڈریں. آپ پریشان مت ہوں. میں نے ٹی وی پکا بند کر دیا ہے. اب وہ چڑیل باہر نہیں آئے گی. تبریز بے حد پریشانی سے بول رہا تھا. اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا. تم لوگ پریشان مت ہو. وہ ٹھیک ہے. میں اسے لے کر کمرے میں جاتا ہوں. تم لوگ اپنی فلم انجوائے کرو. زارق نے ان سب کو اس طرح پریشانی سے ارد گرد جمے دیکھ کر کہا. اس کی وجہ سے وہ اپنی فلم چھوڑ کر پریشانی سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ پری جس طرح سے ڈری ہوئی تھی وہ سمجھ چکا تھا وہ اتنی جلدی نارمل نہیں ہوگی. وہ اپنی یا اپنی بیوی کی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اسے سہارا دیے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ارزق کو اشارہ کر کے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا تھا. آ جاؤ میری جان، اندر آ جاؤ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا ہو گیا ہے؟ وہ کوئی اصلی چڑیل تھوڑی تھی. صرف ایک فلم تھی. ایک ڈرامہ چل رہا تھا. تم اتنا کیوں گھبرا گئی ہو؟ اسے ایسے کون ڈرتا ہے؟ ایسے ڈراموں سے؟ تم تو بالکل چھوٹی سی بچی کی طرح ڈر رہی ہو. میری جان بہت اوور ایکٹنگ کر رہی تھی. وہ ذرا ریئل نہیں لگ رہا تھا. اور تم کانپ رہی ہو. وہ اسے لیے کمرے میں آتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھاتا اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ اب بھی پوری طرح سے کانپ رہی تھی. زارق وہ باہر آ جاتی تو کتنی خطرناک تھی. اس کی شکل کتنی ڈراؤنی تھی. اور آپ کیسے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے. اس کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے. جسے وہ زارق کے ہاتھوں کو تھاما وہ ابھی تک گھبرا رہی تھی. وہ اس کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی تھی، جیسے وہ چڑیل اسی کو مارنے کے لیے بس ٹی وی سے نکلنے والی ہو. ہاں، کیونکہ مجھے اس طرح کی فلمیں پسند ہیں. لیکن میں کہاں جانتا تھا کہ میرا معصوم بچہ اتنا ڈر جائے گا. اچھا، اب ریلیکس ہو جاؤ. ہم اندر آ گئے ہیں نا. کچھ نہیں کہتی تمہیں وہ چڑیل. وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، لیکن اس کا ڈر کم نہیں کر پا رہا تھا. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اس قدر خوفزدہ ہو جائے گی. وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے کم کرے. اور وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی اس سے الگ ہی نہیں ہو پا رہی تھی. اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا تھا. وہ اس کا ڈر کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو کیا اس کا ڈر بھلا تو سکتا تھا. وہ اس کا چہرہ
اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا، باری باری۔ کبھی وہ اس کے اپڑے لب کو اپنی نرم گرفت میں لیتا تو کبھی اس کے نچلے لب کو وہ اپنی نرم و گرم گرفت میں لیتے ہوئے چھو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہوئی تھی۔ وہ خود اسے لگائے آہستہ سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ پری جو بری طرح سے خوف سے کانپ رہی تھی، اب اس کی قربت پر سرخ ہونے لگی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے سارے نقوش کو باری باری چومنے لگا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کیے پری اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ڈر سے آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی تھی۔ وہ بہت محبت سے اسے چھو رہا تھا، اس کے چہرے کے سارے نقوش پر اپنی مہر لگاتا۔ وہ اس کی گردن کو بھی اسی انداز میں چومنے لگا تھا، اس کی بڑی سی چادر کو اس کے وجود سے ہٹاتے ہوئے وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر اسے بری طرح سے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب اس چڑیل کا ڈر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، اب تو اس کی قربت کی گھبراہٹ تھی جسے دیکھ کر وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہا، تو اس طرح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا، اپنے جذبات کو سکون پہنچاؤں گا، میں کوئی حدود نہیں پھلانگوں گا، I promise you۔ وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے انداز میں اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے انداز میں بلا کی شدت تھی۔ وہ کوئی حد پار نہ کرتے ہوئے بھی اس کی دھڑکنوں میں بری طرح سے تلاطم برپا کر گیا تھا۔ شاید وہ بھی بہت کچھ کر گزرتا اگر اس کا فون نہ بجتا تو۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کی گردن سے منہ نکالتے اپنے فون پر چلتے نمبر کو دیکھا تھا، اور پھر بدمزہ ہوتا اٹھ گیا۔ ارشد کی مووی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ باس میٹنگ میں بلا رہے ہیں، وہ مسکرا کر اسے بتاتا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا، روم سے باہر نکلتا، یقیناً ارشد کو اسی بارے میں بتانے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالتی بے حال ہوتے ہوئے یوں ہی بیڈ پر پڑی تھی۔ ساری رات ٹینشن سے اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اگر رائق نے وہ ویڈیو ازبک کو دکھا دی تو کیا سوچے گا اس کا بھائی اس کے بارے میں؟ وہ اپنے بھائی کی نظروں میں گر نہیں سکتی تھی، لیکن وہ رائق دورانی جیسے انسان کو کیسے اپنی زندگی کا مالک بنا سکتی تھی؟ وہ نفرت کرتی تھی رائق دورانی سے۔ رائق دورانی کبھی اس کی منزل نہیں تھا، وہ کبھی اس سے شادی کو راضی نہ تھی۔ وہ کیسے اس مصیبت سے نکلے گی؟ اور اس کا بھائی، کیا وہ اس پر یقین کرے گا؟ نہیں، وہ اس پر اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی پرورش دشمنوں نے کی تھی۔ وہ اپنے دوست، اپنے بھائی کا اعتبار کرے گا، جو بچپن سے
اس کے ساتھ تھا۔ نہیں، میں لالا تک وہ ویڈیو کبھی پہنچنے نہیں دوں گی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا۔ رائق دورانی خود میرے قریب آیا تھا کہ میں اس وقت مجھے خود بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رائق دورانی وہ پہلا انسان تھا جو میرے اس قدر قریب آیا۔ میں پزل ہو گئی تھی۔ تو کیا کروں؟ میں اس سے شادی کے لیے ہاں کر دوں؟ ہاں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ رائق دورانی وہ ویڈیو لالا کو دکھا دے گا اور پھر میرے لالا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے لالا کو اپنے بارے میں کچھ غلط سوچنے کا موقع نہیں دے سکتی۔ میں ان لوگوں سے دور تھی، لیکن میں اپنی تربیت پر سوال نہیں اٹھنے دے سکتی۔ میں اپنے بھائی کی نظر میں نہیں گر سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اپنے بھائی کی نظر میں اپنا مقام گرنے نہیں دے سکتی۔ مجھے اس شادی کے لیے حامی بھرنی پڑے گی۔ مجھے رائق دورانی سے شادی کرنی ہوگی، میری مجبوری سے ہی، لیکن اس کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ساری زندگی کے لیے اپنے واحد خونی رشتے کی نظروں میں گر جاؤں، مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی نکاح تو ہوا ہے میرا جوڑ اسی شخص کے ساتھ بنا ہے، تو مجھے اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ شاید رائق دورانی ہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، اور ویسے بھی وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور محبت کا دعویٰ کرنے والا انسان جھوٹے نہیں ہوتے۔ مجھے اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ مجھے اس شخص کو ایک موقع دینا چاہیے، شاید وہ محبت کے لائق ہو۔ میں ساری زندگی نفرت کے ساتھ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتی۔ شاید میرے نصیب میں اسی شخص کا ساتھ لکھا ہے۔ میں پہلے بھی تو قبول کر چکی تھی، مجھے ایک دفعہ پھر سے اس شخص کو قبول کرنا ہوگا، اپنا دل صاف کر کے اس شخص کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد جا نماز پر بیٹھی، بس یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ شاید اللہ پاک کے سامنے اپنے دل کا درد ہلکا کرنے کے بعد اب وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگی تھی۔ اس نے رائق دورانی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے رائق سے محبت پہلے بھی نہیں تھی، ہاں، لیکن وہ اس شخص کے ساتھ رشتہ نبھانے کو تیار ہو گئی تھی، اور اب وہ اس کا شوہر تھا، اور اس رشتے کو وہ قبول کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو آئرہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرتا وہ تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، یقیناً اس نے اپنا چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ وہ اس سے کچھ بھی بتائے بغیر کتنے آرام سے سو گئی تھی۔ ہاں نا؟ وہ آہستہ سے اسے پکارتا
اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا اس پر جھکا تھا۔ جب اسے اپنے لبوں پر اس کی گرم حدت محسوس ہوئی، اس نے فکر مندی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تو اسے کافی تیز بخار تھا۔ ہاں نا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ وہ اس کی کروٹ اپنی طرف بدلتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اسے اس کی فکر ہو رہی تھی، اسے اتنا تیز بخار تھا اور وہ جانتا تک نہیں تھا۔ کب سے ہے تمہیں بخار؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اسے اپنے قریب محسوس کرتے وہ اس کے سینے میں سماتے ہوئے اس کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ شام سے ہے، پہلے ہلکا ہلکا تھا، پھر تیز ہو گیا۔ آپ فکر نہ کریں، ہاں موسم چینج ہو رہا ہے، شاید اسی کی وجہ سے ہے، وہ نکاہت سے کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ شام سے بخار ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، چیک اپ کرواتا ہوں تمہارا۔ اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، کم سے کم مجھے بتا تو سکتی تھی نا۔ وہ غصہ ہوتا اپنے فون پر اپنی فیملی ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا۔ ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے میڈیسن لے لی ہے، صبح ایک دم ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ازبک بہت پریشان تھا۔ آپ ادھر آئیں میرے پاس، میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ میرے پاس رہیں، ایک دم ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی خود کو پوری طرح اس کے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ میری ہانا، میں تمہارے پاس ہوں، میں کہاں جاؤں گا، بس تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ فضول باتیں چھوڑیں نا ہان، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ہمیشہ یوں ہی مجھ سے پیار کریں گے نا؟ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ میں چاہے کتنی بھی غلطیاں کر دوں، آپ کبھی مجھ سے منہ نہیں پھیریں گے، ہمیشہ یوں ہی مجھے چاہیں گے، دیوانوں کی طرح مجھ سے محبت کریں گے۔ ہمارے جب 10 بچے ہو جائیں گے تب بھی آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہوگی، ہم دونوں کے بیچ ہمارے بچے بھی کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اپنے دل کے سارے ڈر اس کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ اس کے بدحواس ہونے کا تو ازبک کو اچھا خاصا فائدہ ہو رہا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا وہ اسے لے کر اتنی زیادہ جذباتی ہے۔ ہاں وہ جانتا تھا، وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ انسیکیور رہتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بچپن سے بہت کچھ کھویا ہے۔ وہ ڈر جاتی ہے کسی چیز کو کھونے سے، اسے مکمل طور پر کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی چیزیں اس سے نہ چھن جائیں۔ وہ بچپن سے جانتا تھا اسے کس طرح کی طبیعت کی مالک ہے، اسے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، وہ اس کی ہر ایک چیز سے واقف تھا۔ وہ شادی اور شادی کے بعد تو
وہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے واقف ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے لے کر کتنی پوزیسو ہے۔ وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ ازبک درانی بھی صرف اور صرف اسی کا بن چکا تھا۔ میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت بہت زیادہ۔ میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت بہت زیادہ۔ میں خود بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میرے جینے کی وجہ ہو۔ میرے لیے تم میرا سب کچھ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ 10 کیا 20 بچے بلکہ 50 بچے ہو جائیں تب بھی تم میری پہلی اور آخری محبت رہو گی۔ اور 50 بچے ہونے کے بعد بھی آپ سب سے زیادہ مجھے اہمیت دیں گے۔ اسے اپنے سینے پر ہلکی سی منمناہٹ سنائی دی تھی، جبکہ اس کے 50 بچوں والی بات پر جس طرح کا ری ایکشن وہ چاہتا تھا اسے ملا نہیں تھا۔ ہاں، جو 10 بچے بنا ہچکچائے پیدا کرنے کا سوچ سکتی تھی، اس کے لیے 50 بچے بھی کوئی بڑا ٹاسک نہیں تھا۔ لیکن ازبک درانی دو ہی اچھے والے قانون پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، لیکن 50 بچوں والی سوچ پر بھی کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ کبھی نہیں۔ میری توجہ کا مرکز ہمیشہ تم رہو گی۔ تمہارے ساتھ سب سے پہلے، باقی سب تو بعد میں آتے ہیں۔ میرے لیے سب سے اہم تم ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے پائے گا۔ وہ جیسے اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ ہان، آپ نے بتایا نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا یا آپ سے کچھ چھپایا، تو آپ مجھے معاف کر دیں گے یا نہیں؟ وہ اس کے سینے سے چہرہ نکالتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ازبک نے اندازہ لگایا تھا شاید کچھ ایسا تھا جو اس نے اس سے چھپایا تھا، لیکن اس کی محبت سے زیادہ بڑا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں بالکل، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں تمہاری ہر غلطی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ وہ اس کا ماتھا شدت سے چومتے ہوئے بولا تو وہ پرسکون ہوتی ایک دفعہ پھر سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ ہان، میں نے آپ سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتی۔ کچھ ایسا ہے جو جان کر آپ بہت ہرٹ ہوں گے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے آئرا صرف سوچ ہی پائی تھی، کیونکہ یہ الفاظ کہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ یوں ہی اس کے سینے پہ سر رکھے اس سے باتیں کرتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی، جبکہ ازبک نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا بخار کم ہو رہا تھا۔ ہاں، شاید وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ میڈیسنز لے چکی تھی اور اس کی میڈیسنز نے کافی اچھا اثر دکھایا تھا۔ وہ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے
خود شاور لینے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو وہ اب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے اس کا بخار چیک کیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی لیٹ کر اسے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اسے اس بات کا خیال آیا تھا کہ آخر وہ کون سی بات چھپانے کا ذکر کر رہی ہے۔ ایسی کون سی بات تھی جو اس نے ازبک سے چھپائی ہوئی تھی؟ لیکن پھر سوچا کہ اتنا تو کوئی راز ہو نہیں سکتا جسے لے کر وہ اتنا پریشان ہوتا۔ آئرہ کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس کا کوئی راز اس سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ یقیناً وہ کسی چھوٹی سی بات کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ ازبک کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس اس کی آئرہ اس کی جانا خوش رہے، اس کے علاوہ اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ ان دونوں کی زندگی اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے تھے۔ اب کوئی بھی راز ان دونوں میں دوری پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے کو شدت سے چومتا، وہ اپنی آنکھیں موند کر آنے والی خوشحال صبح کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن آنے والی صبح کی روشنی اس کے لیے کیا نیا امتحان پیدا کرنے والی تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ صبح کا اجالا ہر طرف بکھرا تھا۔ ازبک نے اٹھتے ہی سب سے پہلے آئرہ کو اپنے قریب ڈھونڈنا چاہا تھا جو اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ پریشان سا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 8:30 بجا رہی تھی۔ آج آفس سے چھٹی تھی سنڈے ہونے کے باعث، تو وہ آفس نہیں جانے والا تھا۔ لیکن آئرہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کی طبیعت خراب تھی، اسے آرام کرنا چاہیے تھا۔ پھر گھسی ہوگی کچن میں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر سوچ گیا۔ وہ جلدی سے بنا اپنی شرٹ کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی سمجھتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی طبیعت خراب تھی، اسے آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس نے صبح صبح کام کرنا تھا۔ کام کیے بغیر تو اس کا گزارا نہیں تھا۔ وہ سیدھا کچن میں اس کے سر پر سوار ہوا تھا، جبکہ کچن میں دوسری طرف کام کرتی فارحہ بیگم اسے اس طرح بنا شرٹ کے کچن میں آتے دیکھ فوراً کچن سے نکل گئی تھی، اور آئرہ اسے اس حالت میں خود کو گھورتے پا کر پریشان ہو گئی۔ خان، آپ کس طرح یہاں کیوں آئے ہیں؟ کم سے کم شرٹ تو پہن لیتے۔ سب لوگ
کتنے عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ملازمہ ہیں، بہت شوق ہے آپ کو اپنی باڈی کی نمائش کرنے کا۔ چلیں میں آپ کو کپڑے دیتی ہوں۔ کیسے اس طرح ننگے منگے باہر آ گئے؟ حد ہے۔ پتہ ہے یہ ملازمائیں آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ آپ تو خود انہیں وجہ دے رہے ہیں الٹا سیدھا سوچنے کی، اپنی یہ 6 پیگز والی باڈی کی نمائش کرتے ہوئے۔ وہ تو اچھا خاصا برا منا گئی تھی اس کے یوں یہاں آنے پر، جبکہ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس پر غصہ تھا اور آگے سے وہ اسی کو الٹا سیدھا سنا رہی تھی۔ فضول باتیں بند کرو، میں یہاں تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ صبح صبح یہاں کچن میں پہنچ گئی ہو۔ کیا اس گھر میں نوکروں کی کمی ہے جو تمہیں ملازموں کی طرح یہاں کام کرنا پڑ رہا ہے؟ ایسی کون سی مجبوری ہے جو تم بستر چھوڑ کر یہاں آئی؟ ابھی تمہارا بخار ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا کافی غصے سے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اچھا جی، یعنی کہ میں آرام کروں اور آپ کچھ بھی نہ کھائیں، بھوکے رہیں سارا دن؟ کیا میں نہیں جانتی کہ اگر میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر نہیں دیتی تو آپ کسی دوسرے کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے؟ مجھے سب پتہ ہے خان، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرے ہاتھ کے علاوہ اس گھر میں اور کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں ہے، اور میں اپنے خان کو اس لیے بھوکا نہیں مار سکتی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی رات کو خراب تھی۔ خیر فی الحال میں بالکل ٹھیک ہوں، بخار بھی اتر گیا ہے، دوائیوں نے بھی اچھا اثر کیا ہے۔ چلیں اب روم میں چلیں، میں آپ کو کپڑے دیتی ہوں۔ کیسے ننگے منگے یہاں پہنچ آئے ہیں؟ سب پتہ ہے مجھے، اپنی باڈی کی نمائش کرنی تھی آپ نے، لیکن مسٹر ازبک درانی، آپ کی باڈی پر صرف میرا حق ہے، میں کسی ایرے غیرے کو نظر نہیں لگانے دوں گی۔ آپ کے 6 بسکٹس کو وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی واپس کمرے کی طرف لے جا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا، اسے اپنے قریب کرتا، اس کے گردن پر الٹا ہاتھ رکھ کر ماتھے کو بھی چیک کر رہا تھا۔ اس کا بخار پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اوہ ہو خان، میں ٹھیک ہوں، اب بخار نہیں ہے مجھے، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ فکر نہ کریں میری، اور آپ کپڑے پہنیں۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچ کر روم میں لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ازبک اس کے انداز پر مسکراتا اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر شاور لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عائرہ نے اسے کپڑے دیے تھے، لیکن وہ اس کے کپڑے تھامنے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچتا
شدت سے بھرپور جسارت اس کے لبوں پر سر انجام دیتا اس کی سانسیں رک گیا تھا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح آئرہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں آپ کا۔ میں نے آلو کا پراٹھا بنایا ہے آپ کے لیے، اور ایلوینا کے لیے بھی بناؤں گی۔ آپ جلدی سے فریش ہو جائیں۔ وہ بڑی مشکل سے اس کی پناہوں سے اپنا آپ چھڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی کہ اگر ازبک کا موڈ یہاں پر بدل جاتا تو صبح صبح اس کی شامت آ جاتی، اور وہ ہرگز ازبک کا موڈ رومانٹک آن نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اسے کپڑے تھما کر کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ ازبک اس کے اس طرح سے بھاگنے پر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سیدھا ایلوینا کے کمرے میں آیا تھا، کیونکہ ایلوینا آج ناشتہ کرنے باہر نہیں آئی تھی۔ اس نے آئرہ سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ایلوینا ابھی سو رہی ہے، کیونکہ اس کا کمرہ اندر سے لاک ہے۔ سو ناشتہ کرنے کے بعد وہ سیدھا اس کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ اس کا لاک تھا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ بجایا تو اندر سے تقریباً کچھ ہی سیکنڈز میں دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہوا تھا، جبکہ وہ اسے گڈ مارننگ وش کرتی اس کا راستہ چھوڑ گئی تھی۔ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے۔ یقیناً اسے رائک اور اس کی شادی کے بارے میں بات کرنی تھی، اور وہ بھی اس کے ہر سوال کے لیے مینٹلی طور پر تیار تھی۔ ہاں، وہ تیار تھی اپنے بھائی کی بات کا مان رکھنے کے لیے۔ ہاں، وہ تیار تھی رائک سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ رائک سے محبت نہیں کرتی تھی تو کیا ہوا؟ رائک تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا نا، اور شاید وہ سچ کہہ رہا ہو۔ ممکن تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور بچپن کے نکاح کی اس کی نظر میں بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، اور اگر وہ ایلوینا نہ ہوتی تو یقیناً اب تک چھوڑ چکا ہوتا، کیونکہ اس نے ایلوینا سے محبت کی تھی۔ اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا، لیکن رائک دورانی ہی اس کا شوہر تھا، اور وہ ساری رات بس اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر آخر کار وہ اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ اسے رائک دورانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایلوینا، تم باہر نہیں آئی تو میں خود ہی اندر آ گیا، یہاں تمہارے پاس آ گیا۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا بچے؟ اب تک اپنی بھابھی سے کہو کہ تمہارے لیے ناشتہ بنا دے۔ بہت مزے کا آلو کا پراٹھا بناتی ہے۔
تمہیں بہت پسند آئے گا۔ اس نے فی الحال بات شروع کرنے کے بجائے اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگانا چاہا تھا۔ الوینا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ارے لالا، ہمارے اتنے نصیب کہاں کہ ہماری بھابھی صاحبہ ہمارے لیے کچھ اچھا سا بنائے۔ یہ تو بس آپ کو خوش کرنے کے چکروں میں لگی رہتی ہے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتی عائرہ کو ناشتے کی ٹرے پکڑے دیکھ کر وہ اسے سنانے والے انداز میں بولی تھی تو ازبک مسکرایا تھا۔ بالکل، تمہیں تو میں بھوکا مارتی ہوں نا۔ لو، تمہارے لیے بھی آلو کا پراٹھا بنایا ہے، کھا لو، وہ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تو الوینا کھلکھلائی تھی۔ تم بالکل کوئی آئلی چیز نہیں کھا سکتی، خبردار۔ جو تم نے آلو کے پراٹھے کو ہاتھ لگایا۔ اور ہاں، تم چائے بہت پیتی ہو، وہ بھی زیادہ پینا چھوڑ دو، اچھا نہیں ہوتا ہیلتھ کے لیے۔ آج رپورٹس آ جائیں گی جو انشاءاللہ پازیٹیو ہوں گی۔ اس کے بعد تم نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ خبردار، جو اپنی طبیعت خراب کی اپنے بھتیجے پر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے آنکھوں سے ازبک کی طرف دھیان دینے کا اشارہ کیا تھا، لیکن شاید الوینا جانتی ہی نہیں تھی کہ اسے کون سی بات اپنے بھائی کے سامنے کرنی ہے اور کون سی نہیں، اسی لیے تو نان اسٹاپ شروع ہو جاتی تھی۔ ہاں لالا، آپ بھی ایکسائٹیڈ ہو نا؟ میں تو اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ ساری رات بیٹھ کر بیبی کے یونیک نام ڈھونڈتی رہی۔ وہ بے فکر انداز میں اسے بھی اپنی باتوں میں شامل کرنے لگی تو ازبک سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ بات، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے بچے کے بابت سوچتے اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، لیکن فی الحال وہ اس سے کچھ اور بات کرنے آیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ بتائیں مجھے۔ وہ سیریس ہو کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ازبک نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا اب اجازت ہے تمہاری رخصتی کرنے کی، یا فی الحال تم تیار نہیں ہو اس چیز کے لیے؟ دیکھو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم مجھے اپنا فیصلہ سناؤ۔ تمہارا بھائی اتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اسٹینڈ لے سکے۔ میں سب سے لڑ جاؤں گا۔ جو تمہارے دل میں ہے سکون سے مجھے بتاؤ۔ میں کسی چیز کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہر مسئلے کا حل نکالوں گا۔ وہ بے حد پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ازبک کی باتیں سن کر الوینا کو اپنے بھائی پر پیار آیا تھا، لیکن اب وہ مزید نہیں لڑنا چاہتی تھی۔ اس کا بھائی اس کے لیے اسٹینڈ لینے کو تیار تھا، لیکن اب وہ تھک چکی تھی۔ اس نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا تھا۔ رائق اس کی محبت میں اسے بلیک میل کرنے پر آ گیا تھا۔ ہاں، شاید
اس لیے کیونکہ اس کے بس میں اور کچھ نہیں تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس رشتے سے بھاگتے بھاگتے اب تھک چکی تھی۔ نہیں لالا، آپ کو اب کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ میں تیار ہوں اس رشتے کے لیے۔ آپ جب چاہیں، جس دن چاہیں میری رخصتی کروا دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ازبک نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب صرف رخصتی نہیں ہوگی بلکہ ساری رسمیں ہوں گی جو شادی پر ہوتی ہیں۔ میں اپنی بہن کو دھوم دھام سے رخصت کروں گا۔ وہ کون سی رسم ہے جو تمہیں بہت پسند ہے خانہ؟ مہندی۔ ہم مہندی کریں گے، ڈھولکی کریں گے، ڈیٹ فکس کریں گے، شادی، نکاح، ولیمہ، جتنی بھی رسمیں ہوتی ہیں سب کی سب رسمیں کریں گے۔ دھوم دھام سے شادی ہوگی، ایسی شادی جو پہلے کبھی اس خاندان میں نہیں ہوئی۔ ازبک بے حد خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ ایلوینا بھی مسکرا دی تھی۔ واؤ یار، پھر تو بہت مزہ آئے گا، اور صرف میری شادی نہیں ہوگی، میری بیسٹ فرینڈ کی بھی شادی ہوگی میرے ساتھ ہی۔ میں اور آئرہ دونوں دلہن بنیں گی۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کی شادی کو اتنا وقت ہو چکا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کی شادی پر بھی کوئی رسم نہیں ہوئی تھی۔ اب شادی دھوم دھام سے ہوگی تو ہم ساری رسمیں کریں گے۔ آپ میری شادی کو انجوائے کرنا، اور میں آپ کی شادی کو انجوائے کروں گی۔ وہ اچانک ہی اس کی بات سنتے ہوئے اپنی فرمائش کا اظہار بھی کر گئی۔ تو ازبک نے ایک نظر آئرہ کو دیکھا تھا، جو بنا رسپانس دیے اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ بس پھر ٹھیک ہے، جیسا میری بہن چاہے گی ویسا ہی ہوگا، ساری رسمیں ادا ہوں گی۔ قاسم بابا، شادی کی تیاریاں کیجیے، میری بہن کی پوری شادی ہوگی، دھوم دھام سے ساری رسمیں ہوں گی۔ وہ شادی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ میری اور آئرہ کی بھی شادی ساتھ میں ہو۔ ازبک ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انہیں بتانے لگا تھا، جبکہ وہ ایلوینا کی اس فرمائش پر جیسے کھل اٹھے تھے۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتے تھے کہ ازبک کی شادی بھی ساری رسم و رواج کے ساتھ ہو، اور ایلوینا نے بھی اسی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ ان کی باتیں تو شاید ازبک نہ مانتا، لیکن اپنی بہن کی بات وہ ضرور مانے گا۔ رائق جو صبح صبح قاسم بابا کو ان کی میڈیسنز دینے آیا تھا، ازبک کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔
یعنی تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ اس کی بلیک میلنگ کام آ گئی تھی۔ ایلوینا شادی کے لیے مان گئی تھی۔ اس کا دل تو چاہا تھا جا کر ایلوینا کے کمرے میں اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی خوشی کا اظہار کرے، اس کے لبوں کو چوم کر انہیں سرخ کرتے ہوئے اسے اپنے جذبات بیان کرے، لیکن نہیں، فی الحال وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مان گئی تھی۔ اب وہ اسے بالکل بھی نہیں ستانے والا تھا، شادی تک تو بالکل بھی نہیں۔ اپنے سارے جذبات تو اب اس نے شادی کی رات نکالنے تھے، اور شادی کی رات وہ اسے بہت ستانے والا تھا۔ باقی تب تک اس نے اپنے جذبات کو لگام ڈالنا تھا، جو کہ بے حد مشکل کام تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، آج سے ہی شادی کا انتظام شروع کر دیتا ہوں۔ ہم آج ہی شادی تک ڈیٹ فکس کرتے ہیں کہ کب تک سب کچھ کرنا ہے۔ باقی اگر ایلوینا نے اتنی ساری فرمائشیں کی ہیں تو ایک فرمائش میری بھی ہے کہ میں اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ایلوینا کو پہلا نکاح یاد نہیں ہے۔ وہ صرف 6 سال کی تھی، شاید وہ جانتی بھی نہیں ہوگی کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ نکاح کو نہیں سمجھ سکتی تھی، اور پھر 6 سال کی بچی کو کیا ہی یاد ہوگا۔ میں دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو ازبک نے کندھے اچکا دیے تھے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے صرف اپنی بہن کی خوشیوں سے مطلب تھا، اور رائے کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کی بہن اس کے ساتھ بہت خوش رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، جو تم نے کرنا ہے کر لو، لیکن آج سے شادی کی تیاریاں شروع کریں تو ہم شام تک ہی ڈیٹ فکس کریں گے، اور کل سے ہم ساری رسمیں شروع کر دیں گے۔ جو رسم لڑکیوں کی ہوتی ہیں ان سے پوچھ لینا، تو ساری رسمیں ان کی ہونی ہیں۔ ہم نے تو بس بیٹھنا ہی ہے۔ شادی 1 ہفتے کے اندر اندر کریں گے۔ اب مزید دیر نہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مزید دیر کہ یہ کام جلد سے جلد نکل جائے۔ میں اپنی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے اپنے دل میں دبی خواہش کا اظہار کر گیا تھا۔ رائک نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ ازبک نے بھی اپنی باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اوکے گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو میرے خیال میں اس ناول کے لیے لائکس کا کہنا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے لائک تو کرنا نہیں ہے، سو آپ کی مرضی ہے، جس کا دل چاہے لائک کرے اور جس کا دل چاہے لائک نہ کرے۔ تو اب میں مزید کچھ نہیں کہوں گی۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ لائک کیا کرے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ لائک نہ کیا کرے۔ میں بھی جنون یارم کے بعد میں دوبارہ سے لکھنا چھوڑ دوں گی، کیونکہ یار میں جتنی بھی کوشش کر لوں آپ لوگوں نے
آپ کو نا یار کچھ اور قسم کے ناول پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے میرے خیال سے. اب نا آپ لوگوں کو میرے جیسے رومانٹک ناولس نہیں چاہیے, اب آپ لوگوں کو کچھ اور چاہیے. تو ویسا میں لکھ نہیں سکتی. مجھے بہت کامنٹس آتے ہیں آپ اس کی طرح لکھیں, آپ اس کی طرح لکھیں. نہیں, مجھے کسی کی طرح نہیں لکھنا. میں جیسا لکھتی ہوں, میں الحمدللہ مجھے اپنا سٹائل پسند ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بولڈ لکھیں, آپ ایکسٹرا رومانٹک لکھیں, لیکن جس کو آپ رومانس اور بولڈ بولتے ہیں وہ رومانس اور بولڈنس کی حد کو کراس کر چکا ہے. تو وہ نہ تو رومانٹک ہے اور نہ ہی وہ بولڈ ہے, وہ اس سے بھی آگے کے درجے کے ناول ہیں, اور اتنا میں نہیں لکھ سکتی اور نہ ہی میرے بس کی بات ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کی طرح لکھیں, آپ اس کی طرح لکھیں, تو میرے خیال میں آپ انہیں کو پڑھیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی طرح لکھنے سے مجھے اچھے لائکس اور اچھے ویوز ملیں گے, تو وہ والے لائکس اور ویوز مجھے نہیں چاہیے. الحمدللہ جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں, جتنا مجھے پڑھا جاتا ہے, میں بہت خوش ہوں اسی میں. تو پلیز آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگوں کو کس کو پڑھنا ہے. اگر آپ لوگ اتنے رومانس کے ساتھ مجھے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ میں کم رومانس لکھتی ہوں, تو آئی تھنک آپ لوگ نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہی میری حدود ہیں اور اسی تک میں نے رہنا ہے. میں لکھوں گی, میں رومانٹک لکھوں گی, میں بہت رومانٹک لکھوں گی, لیکن جیسا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرح لکھوں تو اس کی طرح لکھوں, تو ایسا نہیں ہونے والا. جس کو دل کرتا ہے وہ پڑھے, جس کو دل نہیں کرتا وہ نہ پڑھے. خیر, میں ملوں گی آپ کو پرسوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. آج ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ لائٹ ساری رات بند رہی ہے آندھی طوفان کی وجہ سے. ادھر بہت آندھی اور طوفان رات کو آیا ہے, ابھی بھی یہاں پہ بارش چل رہی ہے اور بجلی بند ہے. میرا فون دیکھ لیں صرف 35% چارج ہے, اور اسی میں نے اب اپلوڈنگ کرنی ہے پہلے کسی سے نیٹ مانگ کر. تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.